نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ مل کر درود پڑھیں محمد والے فرمان امام ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لانہا تذاب بالنفاق۔ امام برحق نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہو نفاق تم سے دور رہے تو محمد والے محمد پہ درود بلند آواز سے پڑھا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین، سید المرسلین، نبی الامی، مکی المدنی، عربی العجمی، ہاشمی المطلبی الابتہی التہامی، سید المحی، سراج المزی، کوكب دری، صاحب المقام رفیع، المدفون بأرض زکیہ، ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الملعونین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ صلوات محمد واجب الاحترام معزز کرام، عزادران مظلوم کربلا و پرصدران بطول عذرا، دعا گو ہوں کہ اللہ بتصدق آل محمد آپ سب صاحبان کی اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، بس عزا خانہ زینبیہ کو تا قیامت مولا آباد فرمائے، تمام عزا خانوں کو شبیر کے گھروں کو مولا ہمیشہ آباد رکھے، پر رونق رکھے۔ آپ سب صاحبان کی، ماتمیوں کی، ملنگوں کی، مولانا صاحبان کی، ذاکرین کی، نوع خانوں کی، بانیان کی اللہ رب العزت توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور آج کی اس مجلس کے لیے برادر چوہان صاحب نے، بھائی محمد حسین صاحب نے دعا کا دیا ہے۔ سید یہ برائے سال ثواب ہے ان حضرات کے، سید منظور حسین شاہ صاحب، کنیز فاطمہ، سید احمد شاہ، سید لال شاہ، سکینہ بی بی، حیات شاہ، پلوان شاہ، مولا اہل بیت کے تصدق ان مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ بے حد مشکور ہوں، اور آپ کی محبتیں، آپ کی حوصلہ افزائی نے میری ذاکری کو تقویت بخشی۔ آپ بزرگوں کی، علماء کرام کی، عزاداروں کی، ماتمیوں کی محبت سے دل کافی بڑا ہے، مضبوط ہوا ہے، اور دعا گو ہوں کہ مولا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ گفتگو آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی اس پاک آیا مجیدہ کے تحت چلی آ رہی، چونکہ یہ میرے ہی مذہب کو حق ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو قرآن کے تابع رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ 1400 سال سے طرح امتیاز ہے، اور ہم نے یہ پرچم بلند کیا ہوا ہے۔ بعد از رسالت مآب ائمہ نے بھی یہی کہا، ہم نے بھی کہا
کہ ہر چیز وہ ہے جو قرآن میں ہے. قرآن کافی کہنا اور بات ہے، قرآن سے مربوط رہنا اور بات ہے. میں نے کچھ عرض کیا ہے، قرآن کو کافی کہنا اور بات ہے، قرآن سے ربط کا ہونا اور بات ہے، قرآن کو حفظ کرنا اور بات ہے، قرآن کو ساتھ لے کے چلنا اور بات ہے. ہاں بڑی مہربانی. قاریان قرآن کہلوانا اور بات ہے، وارثان قرآن ہونا اور بات ہے. ہم 1400 سال سے اعلان کرتے آ رہے کہ دین وہ جو قرآن میں ہے، رسالت وہ جو قرآن میں ہے، نبوت وہ جو قرآن میں ہے، ولایت وہ جو قرآن میں ہے، شریعت وہ جو قرآن میں ہے، امامت وہ جو قرآن میں ہے، خلافت وہ جو قرآن میں ہے. اور سچ پوچھو تو مذہب بھی وہ ہے جو قرآن میں ہے. سلامت ہے مولا، سلامت رکھے تم سب. حق وہ جو قرآن میں. جب ہر چیز قرآن میں ہے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مولویوں سے بتاؤ اور مولویوں سے پوچھو کہ جب ہر چیز وہ جو قرآن میں ہے، اور مولویوں سے بتاؤ کہ قرآن اول کے ساتھ ہے یا ثانی کے ساتھ ہے یا ثالث کے ساتھ ہے یا شافی کے ساتھ ہے یا احمد کے ساتھ ہے یا حنبل کے ساتھ ہے یا آدم کے ساتھ ہے. یہاں پر مجھ سے پوچھ، میں بتاتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا القرآن معلم معلم القرآن. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. مولا سلام، مولا سلام. پیغمبر نے فرمایا اور تمہاری کتابوں میں آیا، بخاری میں آیا القرآن معلم معلم القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. پھر فرمایا الحق معلم معلم الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اب ایمان سے بتا، اور جب اللہ بھی علی کے ساتھ ہے، نبی بھی علی کے ساتھ ہے، قرآن بھی علی کے ساتھ ہے، جبریل بھی علی کے ساتھ ہے، حق بھی علی کے ساتھ ہے، پھر ہمیں کسی حکیم نے کہا ہم کسی غیر کے ساتھ، پھر ہم بھی علی کے ساتھ. پھر ہم مولا سلام. جب ساری چیزیں قرآن میں ہیں، توجہ ہے، اور قرآن ہے میرے مولا کے ساتھ، حق ہے میرے پیر کے ساتھ، جنت ہے میرے پیر کے ساتھ، جبریل ہے پیر امین کے ساتھ، اللہ بھی علی کے ساتھ، نبی بھی علی کے ساتھ، بطول بھی علی کے ساتھ، رسول بھی علی کے ساتھ. جب سب کچھ علی کے ساتھ ہے تو ہمیں کسی ڈاکٹر نے کہا ہم غیروں کے ساتھ ہوں، پھر ہم بھی علی کے ساتھ. مولا سلامت. شیعہ علی کائنات میں کسی کے امام کے لیے پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ قرآن فلاں کے ساتھ ہے. فرمائیں کیسے؟ علی تو وہ ہے جو ایک رکعت میں قدم رکھے، دوسری میں جانے سے پہلے ختم قرآن ہو جائے. چند ضروری باتیں بسم اللہ اور قرآن سے. ہاں چند ضروری باتیں. قبلہ رضی عباس سے مولانا ملک صاحب چند ضروری باتیں. چوئی صاحب، ڈاکٹر صاحب، ذاکر، فیاض نقوی، امجد عباس، چوہان صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب، چند ضروری باتیں بسم اللہ مگر قرآن سے. چونکہ مجھے کافی دنوں سے میرے عزیزوں نے مجھے باخبر کیا کہ ایک یوکے میں ٹی وی چینل پر کوئی مولوی مروان ہے جو کہتا ہے مبالغہ ہوا ہی نہیں ہے.
آپ کو مولوی کو پتہ نہیں عرفان ہے کہ عمروان ہے؟ نہیں چوئی صاحب عرفان نہیں کہہ سکتا، یہ کو عمروان ہی کہہ سکتا بڑی مہربانی ہے مہربان مولا چوئی صاحب خوش گل سنو ذاکر مولا آپ کی زبان میں اثر پیدا فرمائے اجازت ہوئے اور جو سورہ آل عمران کو سورہ آل مروان لکھ سکتے ہیں جو فرما تو ایسی حرکت وہی کر سکتا ہے جو یا مروان ہو یا فرزند مروان ہو، ایک ایسی کھلی حقیقت کا انکار کر جائے کہ جس کا آج تک کسی نے نہیں کیا، اور میری آواز اگر کسی ذریعے اس چینل تک پہنچاؤ اور اس ملت اہل سنت والجماعت تک پہنچاؤ تو خدا را میں ان کو ہاتھ باندھ کے کہوں گا کہ اس کو چیک کرو، چونکہ آج تک کسی مذہب نے جن سے مباہلہ ہوا ہے انہوں نے انکار نہیں کیا، اسے کیا تکلیف ہے؟ آج تک کسی مفسر نے، کسی مترجم نے، کسی محدث نے، کسی مبلغ نے، کسی اہل حدیث نے، کسی دیوبندی نے، کسی چکرالوی نے، کسی نقشبندی نے، کسی بریلوی نے آج تک 1400 سال سے ہر حقیقت کا انکار کیا، مگر مبالغے کا انکار تو سعودی عرب میں حاجیوں کو تحفے میں ملنے والے قرآن میں نہیں ہوا، مروان میں کیوں کر دیا؟ ضروری بات ہے یہ قبلہ وہ قرآن ہے جو حاجی صاحبان بیٹھے جانتے ہیں، حاجی اصغر آندہ جو خطبہ مک جاوے، توجہ ہے آپ پتہ نہیں ان کو کسی نے دیا ہے نہیں دیا، ہر حاجی کو قرآن تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن ہے قبلہ صاحب وقف اللہ تعالی من خاتم الحرمین شریفین الملک الفات بن عبد العزیز بن آل سعود، اگر جملہ لکھو لا یجوز بیعو، کہ یہ وقف ہے قرآن شاہ فاد کی طرف سے اور اس کا بیچنا حرام ہے، تقسیم کرنا ثواب ہے، اور اس کا ترجمہ ہر زبان میں ہوا، ترجمہ بھی اور اسی میں ساتھ مختصر سی تفسیر بھی، ہر چیز کا ترجمہ بھی، معنی بھی اور تفسیر بھی، توجہ میری طرف ہے۔ اور مجھے بھی یہ ملا جب پہلی بار میں حج پہ گیا تھا، باقاعدہ وہ پوچھتے ہیں کہ اردو، فارسی، انگلسی، توجہ ہے، ہندی کس زبان میں چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا چونکہ میں نے اردو میں ذاکری کرنی ہوتی ہے اور میں کیوں نہ ساری زندگی اسی قرآن کو پیش کروں جو اللہ کے گھر سے ملا، جو ہے اور میں نے اردو والا لیا۔ اب یہ حوالہ پیش کرتا ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر مولانا صاحب 61 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ کس نے کہا پیغمبر کو؟ شیعوں نے، ملنگوں نے، ماتمیوں نے، بانیوں نے، کس نے کہا؟ اللہ نے۔ کب؟ جب عیسائیوں کے ساتھ اس بات پر مناظرہ ہوا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہو بھلے وہ نبی ہے، توجہ ہے نا؟ تو عیسائیوں نے کہا کیوں وہ نبی ہے؟ نبی تو وہ ہیں جو ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، توجہ ہے نا؟ لہذا اللہ کا بیٹا ہے۔ میں نے جوزف صاحب میرے دوست تھے، مسیح تھے، بین المذاہب امن کمیٹی میں، وہ بھی بڑے اچھے ہیں وہ اپنا منصب پر، انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو آخر اللہ کا بیٹا ماننے میں عذر کیا ہے ساتھی صاحب؟ تو میں نے کہا یار ہم ضرور مان لیتے، مگر ہم نے دیکھا کہ آپ کہتے ہیں بیٹا ہے بیٹا ہے، مگر جب بیٹا پیدا ہونے لگا
تو وہ حکم کرتا ہے مریم پیچھے ہٹ جا، ہاذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ۔ تو میں نے کہا وہ عجیب بیٹا ہے جس کو باپ اپنے گھر میں پیدا ہی نہ ہونے دے۔ ہائے 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 ہائے، آپ کی مرضی ہے یہ، بڑی مہربانی ہے۔ اب بولا کرو یار، بولا کرو، جیو سلامت رہو۔ وہ بیٹا کیسا کہ جس کو وقت ولادت جس کا باپ کہہ رہے وہ اپنے گھر میں پیدا نہ ہونے دے۔ میں نے کہا جو دیوار کے باہر پیدا ہو آپ نے بیٹا کہہ لیا، ہم جو اللہ کے گھر کے سنٹر میں پیدا ہو ہم اسے بھی ولی اللہ کہتے ہیں، بن اللہ نہیں کہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن۔ سمجھ آئی؟ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو کہا کہ ان کو کہو یہ تمہارے پاس یہ دلیل ہے نا کہ باپ نہیں، تو ان کو کہو کہ میں تو وہ اللہ ہوں جس نے آدم و حوا کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا۔ اس کا تو صرف باپ نہیں، آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، حوا کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، توجہ ہے نا؟ تو میں اللہ اس کو پیدا کر سکتا ہوں، اس کو کیوں نہیں کر سکتا؟ اس دلیل کے بعد بھی جب رسول نے حجت تمام کی پھر بھی نہیں مانے تو اللہ نے کہا مناظرہ محمد ختم کر، ان سے مباہلہ کر۔ مناظرہ نام ہے علم کی لڑائی کا، مناظرہ نام ہے علم کی لڑائی کا۔ مناظرے میں علم پیش کیا جاتا ہے اور علم میں جبر نہیں پیش کیا جاتا، دلیل پیش کی جاتی ہے، مد مقابل مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، دلیل پیش کی جاتی۔ پیغمبر نے آسن سے آسن دلیل پیش کی، جب یہ نہیں مانے تو اللہ نے کہا مناظرہ نہیں نہ مانتے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ میرے محبوب ان سے کہو کہ جاؤ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ اس میں لکھا تم اپنی خاص جانوں کو لاؤ، تم اپنی خاص جانوں کو لاؤ، ہم اپنی خاص جانوں کو لاتے ہیں۔ پھر جھوٹوں پر کرتے ہیں لعنت، جھوٹوں پر کرتے ہیں لعنت۔ تو پتا چلا لعنت کرنا شیعوں نے رواج نہیں ڈالا، یہ تو اللہ کا رواج ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بات سمجھ گئے ہو؟ اب جب حکم خدا کا ہو گیا تو کیا پیغمبر کو لانا چاہیے تھا یا نہیں؟ اچھا حاجیوں سے پوچھنا کہ جب جاتے ہیں مسجد نبوی میں تو پھر لوگ بتاتے ہیں کہ 2 رکعت نماز مسجد مباہلہ میں پڑھو، اس مروان سے پوچھ جب ہوا ہی نہیں ہے تو مسجد مباہلہ کیوں ہے؟ توجہ فرما رہے جاگنا، بڑی مہربانی۔ اچھا جب مجھے کہا گیا کہ 2 رکعت آپ بھی پڑھے، میں نے کہا کہاں؟ کہتے مسجد مباہلہ میں۔ میں نے کہا کیوں پڑھنی؟ کہا جتنے آئے تھے مباہلہ میں رسول کے ساتھ ان 5 نے 2 رکعت پڑھی تھی۔ میں نے کہا اسے کیا کہتے؟ کہتے مسجد مباہلہ بھی کہتے مسجد اجابہ بھی۔ میں نے کہا مباہلہ تو مباہلے کے لیے کہ ادھر مباہلہ ہوا، اجابہ کیوں کہتے؟ کہتے اس لیے کہ اس میں ایک حجاب میں آئی تھی جس کی وجہ سے مباہلہ فتح ہوا، یہ اس کی یاد میں مسجد اجابہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، علی والوں میرا فرض بنتا ہے حق کی وکالت کرنا۔ میں اپنے امام کا جب لنگر کھاتا ہوں تو امام کے دشمن کو چھوڑوں گا کیسے؟ اور میرے استاد محترم مرحوم مبلغ اعظم کہتے تھے میں مر تو جاؤں گا کیونکہ ہر کسی نے مرنا ہے، مگر میں گلی گلی میں اسماعیل پیدا کر جاؤں گا کہ اگر کوئی علی کو بھونکے تو اس کو جواب دینے والا ہر گلی میں یہ مرحوم
مبلغ اعظم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج UK کی سرزمین پر بھی آل محمد کے حق میں گستاخی کرنے والے کو جواب دینے والے ہر جگہ موجود ہے، علماء ہر جگہ موجود ہے۔ اب ذرا سعودی عرب سے ملنے والا قرآن ترجمہ سماعت فرمائے اور آل محمد کی موجودگی اس نے کس محبت سے لکھی، اور میں کہتا ہوں اس سے بہتر مجھے آج تک دوسری طرف سے کوئی اچھا ترجمہ ملا ہی نہیں۔ ہاں میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے ایک لفظ کی، وہ فرماتے ہیں سنیے ترجمے میں، وہ فرماتے ہیں یہ آیت مباحلہ کہلاتی ہے۔ میں قربان ہو جاؤں، ہاں یہ سعودی عرب کا قرآن، وہ فرماتے ہیں یہ آیت مباحلہ کہلاتی ہے۔ اور اس بے ایمان مولوی سے پوچھ جب ہوا ہی نہیں تو آیت مباحلہ کیسے؟ آگے وہ فرماتے ہیں مباحلہ کے معنی ہیں دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت، دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت کرنا، فرماتے ہیں یعنی بد دعا کرنا۔ یہ آگے انہوں نے لعنت کا ترجمہ لکھا ہے۔ یہ تو خدا بہتر جانتا ہے نا کہ لعنت یعنی درود، اور لعنت کو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ ہے کیا۔ سمجھو فرمانے درود کا انعام بھی وہ جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے، اور لعنت کا طوفان بھی وہی جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف و نزاع ہو اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے، ہم دونوں میں سے حاجی صاحب جو جھوٹا ہے، ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ یعنی لعنت بھیجنا کوئی شیعہ لعنت بڑیاں پاندے، یہ تو شیعہ پا رہے ہیں۔ اب جو ہے اور سعودی عرب کا چھپا ہوا قرآن فرماتا ہے لعنت فرما۔ اس کا مختصر پس منظر یہ لو بھی آپ یہ سنیں، اللہ اس کو بڑی جزا دے گا اس بندے کو جس نے یہ ترجمہ اور حاشیہ لکھا ہے نا، کیونکہ خدا اپنے دین کی حفاظت خود جو کر رہا ہے۔ ملک صاحب علماء کرام سن رہا ہے اور میرے پاس ہے قرآن، بعد میں اپنی آنکھوں سے بھی پڑھ سکتے ہو، بڑی اچھی تحریر ہے۔ آگے وہ فرماتا ہے کہ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلو امیز عقائد رکھتے تھے اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگا۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباحلہ کی دعوت دی۔ اب سنو اے شیعو اور فخر سے سر بلند کرو، وہ کہتے مباحلہ کی دعوت دی اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، فرماتے ان پانچوں کو ساتھ لیا۔ کس کو؟ پانچویں خود، ایک علی مرتضیٰ، دوسری فاطمہ زہرا، تیسرے حسن مجتبیٰ، چوتھے حسین سید الشہداء، اور میدان مباحلہ میں لے کے چلے گئے۔ جب عیسائیوں نے دیکھا، توجہ فرما رہے کہ عیسائی بڑے نے کہا جو سب سے بڑا ان کا سربراہ تھا، عاقب جو بڑا پادری تھا، اس نے کہا عیسائیوں آج میری بات سن لو، 14 دن ہوئے آپ میدان میں خم ٹھوک کے کھڑے ہیں، مگر آج جو میں چہرے محمد کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، اگر ان چہروں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے، بد دعا کر دی ان چہروں نے، تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور جن کا مقابلہ کرے گا یا وہ بندر بن جائے گا یا وہ مسخ ہو جائے گا یا قیامت تک لعنتی بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، علامہ صاحب زندگی دراز، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، خان صاحب سلامت رہے، مولا علی کے چاہنے والوں کی زندگی دراز فرمائے، مولا علی سے پیار کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، میرا علی علی کرنے والوں کو میرا مولا اجر عطا فرمائے۔ نو میرے بھائیوں، اب خدا کا جملہ سننا کہ خدا اس واقعہ کو کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اس کے بعد فرماتا ہے اِنَّا هَذَا اللَّهُ وَالْقَصَصُ الْحَقِّ،
اِنَّا هَذَا لَوَّ الْقَصَصُ الْحَقِّ۔ اللہ فرماتا ہے، یہ ترجمہ ہے سعودی عرب کا، یقیناً صرف یہی سب سے سچا بیان ہے، یہی سب سے سچا قصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی سب سے سچا قصہ ہے میرا مالک۔ قصہ تو اس میں نوح کا بھی ہے، عیسیٰ کا بھی ہے، ابراہیم کا بھی ہے، مگر سب سے سچا، سب سے سچا یہ کہ آواز قدرت آئے گی۔ اکبر ساکی وہ قصے نبیوں کے ہیں، یہ پنجتن پاک کا ہے۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ قَصَصُ الْحَقِّ۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب سے بڑا حق والا قصہ ہے۔ یہ جتنے آئے ہیں یہ برحق، میرے ساتھ بولنا ہے محمد حق۔ ہر کسی کی آواز ہے جو بیدار ہے، محمد مصطفیٰ حق، سیدہ زہرا حق، علی مرتضیٰ حق، حسن مجتبیٰ حق، حسین سید کربلا حق۔ یہ پانچوں حق ہیں۔ اب جو مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا، جو زہرا کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا، جو حسن کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا، جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا۔ میرے بھائیوں، عیسائی تو ہٹ گئے، جھگڑے سے ہٹ گئے، سرنڈر ہو گئے، ہاتھ کھڑے کر لیے، شکست مان لی، جزیات دے دیا، لعنت مبالے میں رک گئی، کہیں شام میں ہو گئی، کہیں کربلا۔ بسم اللہ۔ مولا حمدہ آباد سلام، مولا سلام، مولا سلام، سید مولا سلام، مولا سلام۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اسد رضا ہدایت ٹی وی جو میں نے آدھا وقت تُسی نہیں ہلن دیں تھے، آج ساڑھے کب وہاں یہ نہیں حرکت کرنا کہتے سی جو اور پھر جب کہتے ہیں 1 2 3 اور میرے کان میں وہ لگایا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ 3 تو نہ ہی کہتے تو اچھا تھا۔ سلامت رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے سچا قصہ ہے اور یہ سچے میدان میں آئے ہیں۔ اللہ نے معیار صداقت بتا دیا قیامت تک کہ یہ سچے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں جو بھی آئے، جہاں بھی آئے، جدھر بھی آئے، جو نبی کا مد مقابل آئے وہ بھی لعنتی، جو علی کا مد مقابل ہو وہ بھی لعنتی، علی کے مقابلے میں جو بھی آئے، جو بھی آئے، جہاں بھی آئے، جدھر بھی آئے، کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے آئے تو لعنتی، اونٹ پہ چڑھ کے آئے تو لعنتی۔ بسم اللہ، سلامت رہو، سلامت۔ یہ معیار صداقت ہے، یہ معیار صداقت ہے۔ سمجھ آگئی؟ اب مروان کو سمجھا لو گے، اب حوالے نوٹ کر لو، ٹیپ ہوتی ہے نا روزانہ۔ تفسیر معالم التنزیل، تفسیر بغوی، آیت نمبر 61 کی تفسیر، تفسیر بغوی معالم التنزیل۔ وہ اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ یہ مبالغہ مدینے میں ہوا اور ان پانچوں کے سوا کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اسے اپنی صداقت پہ ناز ہو اور میدان میں آ جائے۔ قبلہ صاحب دوسری تفسیر، تفسیر فتح القدیر، حوالہ غلط ہو اکبر ساکی کی گردن کا خون معاف، حوالہ غلط ہو اکبر ساکی کی گردن کا خون معاف ہے۔ تفسیر فتح القدیر
تفسیر شوکانی اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب پنجتن پاک کو ان عیسائیوں کے بڑے نے دیکھا، اس نے چہرے دیکھتے ہی اپنی کتابوں میں علامات پڑھی ہوئی تھی، اپنی قوم کو آگاہ کر دیا کہ یہ جو آ رہے ہیں اگر یہ آگے اور مباہلہ ہو گیا تو قیامت تک ہماری نسلوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تیسری تفسیر تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی تفسیر اسی آیت کی تفسیر میں تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جب رسول نے آیت تطہیر کے نزول کے فوراً بعد وہ فرماتے ہیں حسین کو سینے سے لگایا، حسن کی انگلی پکڑی، فاطمہ زہرا کو پیچھے، بی بی کے پیچھے خود شوہر ہے، یعنی یہ رسول کی بیٹی کی سیرت کا کمال ہے کہ اگر دین کے لیے نکلنا بھی پڑا ہے نا، بطول اسے کہتے ہیں کہ جسے اگر دین کی بقا کے لیے جانا بھی پڑے تو اتنی دیر تک قدم نہیں اٹھاتی جب تک آگے باپ نہ ہو پیچھے شوہر نہ ہو۔ فرمائے شان سے آئے کہ عیسائیوں کے بڑے نے دیکھ کر فوراً شکست تسلیم کی، کہا رسول پاک کو کہ لعنت نہ کرنا، جس جگہ پہ مسجد مبارکہ ہے بھی وہاں پہنچے ہی تھے، پیغمبر نے فرمایا اگر تو لے کے آتا امت کو تو ہم ایسا آتے کہ تیری امت کو یاد رہتا۔ کیونکہ ہمیں بھی مدینے میں بڑی مدت ہو گئی ہے، ہم نے خیمے لگائے ہوئے، امت کا حال ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ صدیق کتنے ہیں اور کیا حالات ہیں۔ چوتھی تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے کہ یہ شان سے پنجتن پاک نکلے کہ اللہ کے نبی اس شان سے مبارزے میں جا رہے تھے کہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی فاتح جا رہا ہو۔ اور کسی نے لکھا کسی تفسیر میں بھی یہ مولوی مجھے 3 عربی کی تفسیریں پیش کر دے کہ جس میں تردید ہو کہ مباہلہ نہیں ہوا میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ اتنی بھی بڑی کوئی آفر دیتا ہے جو میں دے رہا ہوں؟ ہاں اپنی 3 تفسیریں، ملک صاحب یہ جرأت کی بات ہے نا، اپنی 3 تفسیریں عربی کی جو آج سے 200 سال پہلے لکھی ہوں، توجہ ہے نا، ہاں قدیم کوئی تفسیر پیش کر دے جو کہے کہ مباہلہ ہوا ہی نہیں، کوئی کیسے کہے گا؟ آیت کو کہاں نکالے گا؟ جس نے آیت کا انکار کیا اس نے قرآن کا انکار کیا، اور جس نے قرآن کا انکار کیا وہ کل بھی لعنت اللہ آج بھی لعنت اللہ۔ سمجھ آگی مبالغ کی؟ سمجھ آگی عزیزوں؟ میرے ذمہ ہیں کچھ باتیں، بسم اللہ۔ کہتے ہیں یہ دیکھو خود بھی مارا ہے اور خود بھی پیٹ رہے ہیں، خود مارا ہے خود پیٹ رہے ہیں۔ یہ بڑا پرانا سوال تھا مگر اس کا جواب اتنا اچھا ہو گیا ہے، اب آپ کی محنت نے رنگ لایا کہ دیکھو نا ہم قاتل ہیں نا، کہتے تھے کہ قاتل بھی تم ہو، تو میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی پھر؟ لعنت مرد آباد جزید ہم مناتے ہیں، کورٹ میں تم جاتے ہو۔ مرد آباد جزید کا دن ہم مناتے ہیں، پریشانی تمہیں ہوتی ہے، کورٹ میں تم جاتے ہو۔ ماتم تمہارے گھروں میں ہوتا ہے کہ مرد آباد کو کہہ رہے ہو۔ پتہ چلا یزید ہمارا نہیں آپ کی پرانی رشتہ داری ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جدیدیت زندہ باد، جدیدیت زندہ باد، نعرہ حیدری۔ مولا آباد
ایک دو باتیں اور کر سکتا ہوں تاکہ میرے نوجوان بھائی مضبوط ہو کے بات کریں. سینہ تان کے کہا کرو شیعو جب کو یہ کہنا کہ تم قاتل ہو. آپ کہیں اچھا. حاکم تھا یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان، کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد ابن ابو سفیان، توجہ ہے. مدینے کا گورنر تھا ولید ابن عتبہ، توجہ فرما رہے ہیں. پھر کہیں لشکر یزید کا چیف کمانڈر ہے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. قتل کیا ہے انہوں نے، کروایا ہے انہوں نے. اگر قتل ہیں ہم تو پھر یہ سارے بندے ہیں ہمارے. آپ مہربانی کر کے سیڈ پہ ہو جائیں. یہ بندے ہمیں دیں. ہمارا جی چاہے 3 پشتے اوپر لعنت کرے، جی چاہے نیچے. آپ جا کے امہ چینل آئے اس پیسے دینی ہے. سمجھ آئے مولا زندگی تکبیر شیعہ کی مجمع تھوڑا کے کرے بندے. حاجی صاحب پر پیچھو تکو تھوڑا دیا اور پیچھے سے تھوڑا سا دبائیں بھائی آگے کریں. حاجی صاحب تکو بسم اللہ بسم اللہ. آخری مجلس سے ہیں کچھ پڑھ دیں. قرآن ہے. ہم نے جس نے حسین کو قتل کروایا ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. جس نے حسین کو قتل کیا ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. جس نے حسین کے قاتلوں کا ساتھ دیا ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. اور جو اس قتل پہ راضی ہوا ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. اور جس نے ظالم کو ظالم نہ کہا، مظلوم کو مظلوم نہ کہا، ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. خلیفہ مانتا ہے اس پہ بھی لعنت، پہ بھی لعنت. بڑی پڑی ہے کہ آج کے دور میں اس کو کون 6واں خلیفہ مان رہے ہیں. یہ بھی بتا یہ بھی بتا یہ بھی بتاتا ہوں. کوئی آج کو میں تھوڑا جی آگاہ لنگ جا کوئی ناراضگی تو نہ قبلہ جڑا بندہ آخری علامہ صاحب زندگی دا کوئی پتہ نہیں جڑا ناراض ہوئے ہوتا تو بھی لعنت. آخری مولا خود سے آخری مجلسیں ہیں اور اکبر ساکی پڑھ رہا ہے اور
मैं इस मिंबर को बिजनेस नहीं समझता, फरीजा समझता हूँ। और फरीजा अदा कर रहा हूँ, फरीजा अदा कर रहा हूँ, फरीजा, ये फरीजा है। मेरे मोहतरम भाई ने फरमाया मैं अपनी बात को जब कंप्लीट करूंगा तो उनका सीना भी ठंडा हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कहते हैं कूफी शिया थे। आपको पता है कि शियत की शर्त क्या है? शिया किन लोगों को कहा जाता है? शिया उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने महदूदी से लेकर पढ़ला, महदूदी से लेकर शाह मुहद्दिस दहलवी तक कि शिया उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने रसूल के बाद रसूल के भाई ज़हरा के शौहर हसनैन के बाबा अली इब्न अबी तालिब को खलीफाए बिला फस्ल माना। अगर कूफे में कत्ले हुसैन के वक्त आजान में था अली वलीउल्लाह और खलीफा तो बिला फासल, तो फिर कूफी थे शिया। और जब उन्होंने अली को मानना ही चौथा है जो तू मान रहा है। अली को पहला खलीफा नहीं किसी ने माना। अब्राहम जैसे भाई ने बोला, लीडर है इस पूरी टीम का यजीद, चूंकि हाकिम है। ये कुरान करीम का छठा पारा, पहली आयत, ला युहिब्बुल्लाहुल जारा बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह वावेला करने को, चीखो पुकार करने को, रोने धोने को पसंद नहीं करता। तो जो है कुछ मुफस्सिरीन ने कहा पीटने को पसंद नहीं करता, चीखने को पसंद नहीं करता, वावेला करने को पसंद नहीं करता। इल्ला मन ज़ुलिम, हाँ मगर जिस पे जुल्म हो जाए, मजलूम को इजाजत है कि वो जालिम के खिलाफ वावेला भी कर सकता है, मातम भी कर सकता है, रो भी सकता है। इसकी तफसीर में अल्लामा साहब तफसीर बगवी और फखरुद्दीन राजी इसकी तशरीह करते आयत की। आई साहब छठे पारे की पहली आयत की तफसीर। वो कहता है जालिम तीन किस्म के होते हैं, जालिम तीन किस्म के होते हैं। कहते एक वो जालिम जो जुल्म करे, दूसरा वो जालिम जो जालिम का साथ दे, तीसरा वो जालिम जो जालिम को जालिम ना कहे, मजलूम को मजलूम ना कहे। मौलाना मुफ्ती इसाक फरमाते हैं कि एक वो सबसे बड़ा जालिम होता है जो जालिमों का इमाम हो, बड़ी मेहरबानी, जो जालिमों का इमाम हो वो सबसे बड़ा जालिम, और जो जालिम को इमाम माने वो भी जालिम, और जो जालिम मजलूम को बराबर माने वो भी जालिम। हम 1400 साल से दुनिया को यही तो कहते आ रहे हैं कि यजीद को पढ़ो। अगर मुल्ला अली की शराफिक अकबर के मुताबिक यजीद छठा इमाम तुम्हारा है तो फिर जालिम भी तुम हो, लानती भी तुम हो। अगर हमारा है तो हम हैं। फिर मातम तो जिंदा का शुरू कर दिया। शहीद जिंदा होता है और जिंदा का मातम कैसा? तो मैंने कहा शहीद जिंदा होता है, कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा फिर जिंदा का जनाजा कैसा? और जिंदा की कब्र क्यों मनाते हो? फिर मैंने कहा बताइए रसूल जिंदा है या नहीं? तो कहते हैं जिंदा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब यही है कि रसूल मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, था नहीं है। तो मैंने कहा रसूल जिंदा है, कहने लगे जी जिंदा है। तो मैंने कहा फिर जिंदा का खलीफा कैसा? तवज्जो है, बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा जिंदा रसूल के खलीफे तुम घरों को ले जाओ, मातम हम रोक ले।
کہتے جی شہید ہوتا ہے زندہ، زندہ کا ماتم نہیں کرنا چاہیے. لو ماتمیوں آپ کی آج وکالت کر رہا ہوں. بسم اللہ. زندگی کا پتہ نہیں اور زہرا کے بچوں کے ماتمیوں کو سلام کرتا ہوں. عظیم ہے وہ قوم جو 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جنہوں نے خون حسین کو خشک نہیں ہونے دیا. اپنا خون بہا کر خون حسین کو خشک نہیں ہونے دیا. خمینی نے فرمایا تھا کہ خمینی نے کہ میرا سلام ہو ماتمیوں کو جن کے اٹھتے ہوئے ہاتھ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے. میں سوچتا تھا کہ تماچا کیسے، جب سینہ اپنا ہے تماچا ادھر کیسے. میں نے ماتمی کا ماتم دیکھا، اپنے سینے پہ کیا ماتم، سینہ میرا تھا، چہرہ کسی اور کا بگڑا دیکھا. میں نے کہا خمینی نے صحیح فرمایا ہے، ہاتھ آتا ادھر ہے جاتا ادھر ہے. اٹھ کے میرا چند اٹھ کے جو بھی محب شاہ بشر چین ہے، چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے. باطل کے سامنے جو نہ جھکائے اپنا سائے، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے. دنیا و آخرت میں وہ رہتے ہیں چین سے. ایسے لوگ دنیا و آخرت میں رہتے ہیں چین سے. کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے. اچھا فیاض نقوی مولوی نے بھی مقرر کہہ دیتا، ذاکر صاحب آپ نے بھی مقرر کر دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اور مولوی بھی بیچارہ ہے تو بڑا آکے چپ پڑے تھے آدھے نے غازی حاضری دسائیں انہیں نولا آتے تھے. بسم اللہ. دنیا و آخرت میں جو مظلوم کا عزادار ہے، جو شبیر کا ماتمدار ہے، جو زہرا کے بیٹے کا تعزیہ دار ہے، اس کے لیے شاعر کہتے ہیں دنیا و آخرت میں وہ رہتے ہیں چین سے. کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین. اور میری گفتگو مشکل تو نہیں ہوتی نا. میں وہ ملا ہوں ہی نہیں کہ جو آپ کو فلسفوں کے چکروں میں ہی گھنٹہ گھما کے گھر چلا جاؤں. میں تو قبلہ صاحب جانتے ہیں، علماء بیٹھے، میں تو اتنی سادی گفتگو کرتا ہوں کہ پرائمری کے بچے سے لے کر پروفیسر کو بھی سمجھ آ جائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب بڑی سادی گفتگو لو. سماتمیوں سینہ تان کے شبیر کا ماتم کیا کر. یہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مسلمانوں کو چیلنج دے رہا ہوں کہ قرآن کی بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک کوئی ایک آیت پیش کر جس میں اللہ نے شہید کا ماتم منع کیا ہو یا شہید پر رونا منع کیا ہو. پوری قوم کی گارنٹی دیتا ہوں شیعہ ماتم چھوڑ دیں گے. اللہ نے شہید کا ماتم نہیں روکا بلکہ خدا نے قرآن میں حکم دیا وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. اور 14ویں صدی کے بے ایمان مولوی تو فلسفہ ماتم کو سمجھا نہیں. یہ ماتم اسی آیت کی تو تفسیر ہے کہ ہمارے چھوٹے سے بچے سے لے کر بزرگ تک جب ماتم کرتا ہے تو یا حسین کہتا ہے، یا حرف ندا ہے جو زندہ کے لیے، حاضر کے لیے، موجود کے لیے بولا جاتا ہے. ہمارا یا حسین کہہ کے، ہمارا یا حسین کہہ کے ماتم کرنا یہی تو اعلان ہے کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے. یزید کل بھی مردہ باد تھا، آج بھی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حسین بادشاہ، سارے حسین بادشاہ،
آپ سلام کہتے اچھا یہ بات ہے؟ ہاں۔ کہتے ہیں یہ پھر خون کہاں لکھا ہے؟ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری دینی ہے ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ بسم اللہ، میں نے آپ کو پوچھنا ہے عشرے کے بعد کہ آپ کیا کرتے رہے کہ ڈاکٹر بھی اتنا قریب ہو اور گلے پہ پھر گلا ہو جائے۔ آج نامی مجلس سے نہیں کہتے بھی نہیں کیا پیراسیٹامول ہی لے لو مولوی صاحب۔ کہتے ہاں یہ ماتم، چلو ماتم تو یا حسین، تو حسین کو آپ نے، اور خدا کی قسم یہ ماتم ہی زندگی حسین کا اعلان ہے۔ ایسے تو نہیں جہاں نے دعا کر دی تھی، یہ بی بی کی دعا ہے۔ یہ حسین کی زندگی کی، ہمارے پاس اگر عزاداری نہ ہو، کچھ دیر فرض کیجئے یہ اہل ادا نہ ہوں، کیسے شعر ہے؟ کیسے سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، یہ ہماری عزاداری نہ ہو تو پتہ ہی نہ چلے قاتل کون ہے مقتول کون۔ یہ امام کی عزاداری ہے کہ کائنات کا کوئی کونا خالی نہیں۔ میں جب ابھی شیعہ نہیں ہوا تھا تو میں نے ٹی وی دیکھتے تھے ہم، ٹی وی اسد مولا اس کی مشکلات ہیں، مشکل کشا کے صدقے حل فرمائے۔ سید ہے بلند سید ہے، ماتمی سید دعا کا کہا ہے، اس کے لیے خصوصی دعا ہے کہ مولا اس کی مشکل کو آسان فرمائے۔ میں نے ٹی وی دیکھا قبلہ، 10 محرم کو بہت دیکھتے تھے شیعوں، یہ بڑی کمال کی بات ہے نا، نہ دیکھنے والے بھی چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں، یہ عزاداری ہے ہی ایسا۔ قبلہ صاحب جلوس دکھلا رہے تھے 10 محرم کو خبر نامے میں 9 بجے، تو وہاں کوئٹہ کا جلوس آیا چون صاحب، اس میں اللہ اس کا بھلا کرے اس کیمرے والے کا، اس نے وہاں نوئے کی 2 مصرے تھے وہ بھی سنائے خبر نامے میں۔ جلوس دکھلا رہا تھا تو نویا لگا ہوا تھا، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کا جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے۔ سوچ میں پڑ گیا کہ جو بھی ہیں مگر ان کی سوچ کی تو کوئی حد ہے کہ فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ تو جب زہرا کے بیٹے کا ماتم کیا نا خود، الحمدللہ ماتمی ہوں، زنجیر بھی مارے ہیں اور اپنی اس عبادت پہ فخر ہے، فخر ہے اپنی اس عبادت پر کہ میں زہرا کے بیٹے کا ماتمی بھی ہوں، عزادار بھی ہوں، بانی بھی ہوں۔ دونوں مدرسوں میں شرع محرم ہو رہا ہے، بچوں والے میں بھی، بچوں والے مدرسے میں، بی بی کے بچوں کا عزادار بھی ہوں، ناز ہے اس بات پر، اور مولا عزادار بن کر اٹھائے۔ معاشر میں تعارف ہو تو حسین کے عزادار کا، کسی اور تعارف کی تمنا نہیں ہے۔ میدان معاشر میں قبلہ تعارف ہو تو حسین کے عزادار بن کر اٹھے۔ یہ شعر پڑھ رہا تھا، جب ماتم کیا تو پھر پتا چلا کہ ہاں اس ماتم کا رابطہ عرش پہ ہے، عرش پہ ہے۔ تو جی یہ ماتم تو چلو کر لیتے ہو، پھر یہ خون کیوں نکالتے ہو؟ ہے اجازت؟ بسم اللہ، ممبر کا حق ادا کروں؟ بسم اللہ، چونکہ زندگی کا نہیں نہ پتا کہ کب بات ختم ہو جائے، کب حیات ابدی کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ ہم اگر دعا مولا کے سامنے یہی ہے کہ مولا آئے بھی تو تیری ذاکری میں، تیرے ذکر میں آئے، تیرے ذکر میں آئے۔ یہ دعا ہے علی اکبر کا صدقہ، اس شہزادے کا میں نوکر ہوں نا، غلام ہوں مولا کا۔ توجہ فرما کر دیجئے خون کیوں ہے؟ اچھا کہاں لکھا ہے؟ یہ اپنے جسم کا خون نکالنا، میں نے کہا یہ بھی دکھلا دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی مستند کتاب قصص الاولیاء، قصص الاولیاء، اور متعدد کتب بڑی بڑی ہیں کہ رسالت امام کا صرف ایک جنگ میں خون نکلا ہے، رسول کا صرف ایک جنگ ہے جس میں خون نکلا ہے، وہ جنگ احد ہے، اور حضور کا خون نکلا جب آپ کے دانت زخمی ہوئے، آپ کے دانت زخمی ہوئے، آپ کے دانتوں سے خون نکلا۔ جو وہاں موجود تھے انہوں نے کیا دیکھا؟ جب رسول گر گئے تو 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو رسول کو چھوڑ کے کوہ احد کی چوٹی پہ چڑھ گئے،
ادھر شیطان نے کہا قد قتل محمد، نعوذ باللہ کہ محمد قتل ہو گیا ہے۔ میرے مولا علی جو بڑھ بڑھ کے اگلی صف میں لڑ رہے تھے، مولا نے تلوار کو وہاں چلانا بھی شروع کیا، اور کل برقل حادث آسمان میں بجلی سے بھی تیز اپنے مولا کے پاس آئے، ایک ہاتھ سے گری ہوئی رسالت کو اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے کافروں کو بھگایا، تلوار چلائی، اور میرے مولا نے صدا بلند کی، یا ایھا الناس حی محمد، خبردار لوگوں یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ محمد مارا گیا، قتل ہو گیا، حی محمد واپس آ جاؤ، محمد زندہ ہے، زندہ ہے محمد۔ تو پتہ چلا محمد مصطفیٰ کو مردہ کہنا سنت شیطان ہے، زندہ کہنا سنت کل ایمان ہے۔ سمجھ آ رہی خلیل؟ اٹھایا رسول کو، یہ کردار وہاں ہوا چونکہ مولا تھے، ایک تھا جو عاشق تھا وہاں نہیں تھا، علی تھے تو نبی سے پہلے لڑنے لگے، توجہ ہے، لڑنے لگے۔ جبریل نے آ کے مبارکباد دے کے پوچھا علی جب سب بھاگ گئے تو کیوں نہیں بھاگا؟ علی نے فرمایا سوال ہی عجیب ہے، کیا میں سب میں ہوں؟ ہائے 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 ہائے۔ علی فرماتے ہیں جو بھاگے ہیں ان میں کوئی خون محمد ہے؟ کہا نہیں، تو فرمایا یہی تو خون کا اور صحبت میں آنے والوں کا فرق ہوتا ہے، خون جب مشکل آئے دور بھی ہو تو قریب آتا ہے، روٹی ٹوک کے لیے یار بننے والا مشکل میں آرام سے چلا جاتا ہے۔ اور جو دوسرا علی نے جواب دیا، میرے مولا فرماتے ہیں تبری لکھتا ہے ابن جریر اپنی کتاب میں کہ علی فرماتے ہیں تاریخ تبری میں اکفرت بعد الایمان، رسول کو گرے ہوئے کو چھوڑ کر اکفرت بعد الایمان، کل ایمان ہو کے کفر کرتا، یار مرضی ہے تمہاری، یار سنٹر والوں بالکل ہی آپ تو ایسے ہے کہ جیسے سنو اندر آ رہی ہو، آج تو برف باری اتنی نہیں ہے۔ علی نے یہ کہہ کے اکفرت بعد الایمان، خان صاحب میرے پچھلے عزیزوں اور سنٹر والے خاموش دوستوں، علی کہتے کہ علی کفر کرتا کل ایمان ہو کر۔ علی نے کائنات کو نظریہ بتا دیا کہ کافر مفتیوں کے فتووں سے نہیں بنتے، کافر وہ ہوتا ہے جو محمد کو چھوڑ کے بھاگ جائے۔ ایک ہے عاشق جو صحبت میں تو نہیں آیا، واہ واہ، اے سرکار آواز کر دی، سرکار دا پہلا مات مولا خوش۔ یہ مولا امام حسین کی مجلسوں کا اثر ہے، یہ حسین کی اس یونیورسٹی کا کمال ہے کہ ہمارا خطیب بولتا ہے سامعین اچھے ساتھ ساتھ لقمہ دیتے ہیں، ادھر جاؤ ستے بھی ہوں آپ پہ کہے گا سبحان اللہ، توجہ سارے آنکھوں سبحان اللہ، وہ بھاویں ستے پہ ہوں اپنے آپ کو آپ ہی آنکھے گا سبحان اللہ۔ توجہ میرا مجمع بیدار ہے، مجھے خوشی ہے، مجھے فخر ہے، لطف آیا ہے زینبیہ میں۔ علامہ صاحب زندگی دراز، حیدریہ کا معیار سماعت اپنی جگہ پر، زینبیہ کی شان سماعت اپنی جگہ پر۔ لطف
عاشق واہ حضرت خواجہ اویس کنی ابن عامر واہ ابن عامر خبر پہنچی صرف سنا کیا بات ہے کہ میرے سلطان کے دانت زخمی ہوئے جب سنا دائیں بائیں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا پتھر اٹھایا ہائے ہائے منہ پہ مارا دانت ٹوٹا لاکھوں مولویوں کے سر پہ قرآن کہ دانت پہ پتھر مارو تو خون آتا ہے یا پانی آتا ہے پتھر مارا مولوی صاحب دانت ٹوٹا زخمی ہوا خون آیا جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا خواجہ اویس کنی یہ نعمت ہے نعمت کی حفاظت کا حکم ہے نعمت ہے دانت نعمت ہے نا آنکھیں نعمت دانت نعمت کان نعمت ہاتھ پاؤں نعمت آپ نے دوسرا اٹھایا پھر مارا اور دانت ٹوٹے اور انہوں نے کہا یہ نعمت ہے تو کہتا ہے عقل کے اندھو یہ عشق پہ قربان ہو رہے ہیں محبت کہتے ہی اسے مودت کہتے ہی اسے جس پہ نعمت بھی قربان کر دی جائے پھر پتھر مارا پھر دانت ٹوٹا خون نکلا خون و خون لباس پہ بھی خون پہرن پہ بھی خون زمین پہ بھی خون منہ سے خون بہت زیادہ نکلتا ہے اور اگر ایک دانت نکلوا لو تو خون ہی خون پتھروں سے اگر 32 نکل جائیں اپنے ایمان سے بتا تھوڑا خون آتا ہے بہت خون نکل رہا ہے دیکھنے والے کہہ رہے یہ پاگل ہے دیوانہ ہے لاکھ مولویوں کے سر پہ قرآن کہ جب یہ خونی ماتم ہوا ہے تو رسول زندہ تھا یا نہیں تھا بڑی مہربانی علامہ صاحب رسول بھی زندہ نزول قرآن بھی جاری رسول بھی زندہ قرآن کا نزول بھی جاری اگر یہ عمل برا ہوتا مخالف شریعت ہوتا اللہ قرآن میں آیت بھیجتا محمد حدیث بھیجتا اللہ نے قرآن میں روکا نہیں محمد مصطفیٰ نے ٹوکا نہیں بلکہ ہوا تو کیا ہوا جب ماتمی کے دانت نکل گئے خون کی کثرت نکل گئی کمزور ہو گیا میرے خالق نے کہا میرے رسول کے ماتمی اب تو تجھے خوراک بھی چاہیے سر بلند کرنا اور میرے رسول کے میرے رسول کے ماتمی تجھے خوراک چاہیے اللہ نے پیک کر کے خوراک نازل کی جسے کیلا کہتے ہو یہ واحد پھل ہے جو آسمان سے آیا ہے اور ایسی پیکنگ میں آیا تو جسے بچہ بھی آرام سے کھول لے اور یہ صدقہ ہے رسول کے ماتمی کا جو پوری کائنات کھا رہی ہے مولا آپ کو خوش رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی بختار بخاری صاحب اللہ ان کو اور ان کے والدین کو بہت عزت و ابرو عطا فرمائے انہوں نے مجھے کہا کہ میرا نہ سوچنا کہ جلدی ہے آل محمد کی وکالت جی بھر کے کر لینا اب جب سے انہوں نے مجھے گرین سگنل دیا ہے میرا جی چاہتا ہے پڑھتا ہی رہوں توجہ فرما اللہ نے پھل عطا کیا جاگ رہے ہو بسم اللہ رسول نے پہرن عطا کیا رسول نے ماتمی کو قمیض دی اللہ نے ماتمی کو نیاز دی اللہ نے ماتمی کو نیاز دی پیغمبر نے ماتمی کو لباس دیا تو پتا چلا سچے عاشق کے ماتم کا یہ کمال ہے کہ ماتم جس کے عشق میں کیا جائے وہ لباس تک دے دیتا ہے اللہ نیاز عطا کر دیتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا
اٹھ کے تو منہ پھرا کر کے بسم اللہ سوتے نفے والے کیا جنگلہ وچ کر عید ہوئی ہے کیا کول بے کے کچھ کھٹیا نہیں کیا پہنو وچوں کر دید رہی ہے کیا چپے چپے تے کر سجدے لکھ لانن دی موڑوی رسید نکو رات ستا ہے او ہادی مومنہ دا مرضی اللہ دی ساری خرید میرا مولا ذاکر چودھری یاز کی زبان میں تفسیر مزید بتا کیا بات ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں نو یہ بندیاں دی لوڑ ہے نا اور تو ذاکر تھی جگہ دے جاگ پانی پی جاندے ہیں توجہ ہے نا میری 20-25 سال کی سروس ہے کیونکہ میں پاکا میں نو بڑھایا ہی ساکی ہے نا ساکی انہوں تو نہیں ڈالے جب آپ ہی جگہ دے جاگ پیتی جاوے ساکی تو اس کو کہتے ہیں جو جام پلائے اور میں آل محمد کی محبت کے جام پلاتا ہوں اور جو یہ جام پی لے پھر اسے کسی اور جام کی تمنا ہی نہیں رہے کیا بات ہے رسول نے قمیض عطا فرمائی کہا میرے صحابیوں میں جب چلا جاؤں تو یہ قمیض بھی دینا میرے عاشق کو اور جس کی دعا قبول نہ ہو اس سے دعا بھی کرانا تو پتا چلا کہ ماتمی کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا ماتمی نے جب حسین کا ماتم کیا ہو تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پاک سیدہ کہتی میرا اللہ یہ میرے مظلوم کا ماتم ہے اس کی دعا کو قبول فرما کا دعا کروانا بھائی جان ربائی نہ پڑھتے تو میں آگے نہ بڑھتا ان کی ربائی نے مجھے تھوڑا سا آگے بڑھایا ہے کہ حضرت خواجہ ویس کرنی کی بات کروں کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ دیکھ رسول کے جانے کے بعد ایک صحابہ کی جماعت آئی حالات کو مندے ہو رہے ہیں انہوں نے پھر خواجہ ویس کرنی کو چلو دعا کرائے کہ ٹھیک ہے آ کے سلام کیا خواجہ ویس کرنی نے جواب دیا کہتے ہیں یہ لباس رسول آپ کے لیے تحفہ فرمایا مل چکا ہے کہا اچھا پھر ہم آئے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ دعا کروا لینا تو آپ دعا فرمائیں انہوں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھائے حضرت خواجہ ویس کرنی فرماتے اللہم فضل علی المومنین والمومنات اے اللہ تو اپنا فضل کر مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد او کہنے جی ساڑھے واسطے مہربانی بڑی مہربانی مولا سلامت رکھے او کہتے سرکار دعا ختم فرمایا ہاں کہتے ہم انہوں نے کہا ہر کوئی شامل ہے مومن ہو تو شامل ہو مومن نہیں ہو تو پھر نہیں فرمایا تھوڑی جی تفصیلی دعا کرے آپ نے کہا ہاتھ بلند کرو انہوں نے ہاتھ بلند کیے فرماتے اللہم فضل علی المؤمنین والمؤمنات اللہم لعن علی المنکرین والمنکرات المنافقین والمنافقات المشرکین والمشرکات الکافرین والکافرات اور کہ میں انہی تفصیل نہ لگلا حصہ پڑھسا کہ کوئی بات نہ جاوے توجہ ہے وہ فرماتے ہیں ہمارے لیے خصوصی نہیں ہو سکتی فرمایا اب تو مجھے آپ کا تعارف پوچھنا پڑے گا کون ہو کہا ہم صحابی رسول ہیں تو فرمایا صحابی کہتے ہاں ہم یار ہیں صحابی ہیں تو فرمایا صحابی ہو تو پھر بیٹھے رہے ہو رسول کے پاس کہتے ہاں کہتے سبحان اللہ کیا شان ہے بڑے خوش قسمت ہو آپ نے میرے آقا کو دیکھا ہے وہ کہنے لگے خواجہ ویس کرنی ایک بار ہم نے تو کئی بار دیکھا اچھا فرمایا آپ نے میرے آقا کو دیکھا ہے ایسے کہنا کہتے ہاں بہت دیکھا بھائی آپ نے کتنی بار وہ کہتے جی کیا بتاؤں میں تو دیکھتے ہی رہتا تھا بڑی مہربانی بھائی آپ نے کہا بہت دیکھا
तो फरमाया फिर मैं कुछ पूछूं जो आपने देखा है तो? हाय 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 हाय, बड़ी मेहरबानी, जुमला फजाइल का आखिरी है। कहा मैं कुछ पूछ सकता हूँ, अब तुमने मेरे आका को देखा है? कहा हाँ पूछो, हमने बहुत देखा। तो फरमाया फिर बताओ कि मेरे आका के आबरुओं में वासल था या फसल था? यार जुमला खा गए हो ना? क्या मेरे आका के जो आबरू हैं उनमें वासल था या फासल था? अब कट्ठे खड़े थे, एक दूसरे में फासला किया, इशारे इशारे से कहते हैं कुछ तू दस। हाँ तवज्जो है? वो कहते कुछ तू गए, इधर गलत बयानी नहीं चलेगी। कहते ख्वाजा देखा तो है मगर ये नहीं बता सकते। कहते क्यों? कहते हम उनके चेहरे को देख ही नहीं सकते थे, उसका नूर ही इतना था। हाय हाय हाय, क्या बात, जियो जियो मेरे दोस्तों, फिर कहते हैं कि ख्वाजा वैस किन्नी ने तो चलो दांत तोड़े, खून निकाला है, तुम सीने से निकालते हो, सर पे छुरी मारते हो, पुष्ट पे जंजीर चलाते हो। अगर उनकी सुन्नत है तो तुम भी मुंह पत्थरों से अपने दांत तोड़ो। तो मैं कहता हूँ अकल के अंधे मौलवियों, उन्होंने रसूल के दांत सुने थे और अगर वहां होते तो अली की तरह लड़ते, क्योंकि वहां मौजूद नहीं था, सच्चा आशिक था। सुना रसूल के दांत जख्मी है, उसने अपने दांत जख्मी नहीं किए, निकाल दिए। और जिसके हम गम में रोते हैं उसका सर भी जख्मी, उसकी पुष्ट भी जख्मी। आज उस जवान का मातम करने आए हो ना जिसको अल्लाह के नबी की शबी कहते हैं, शबी रसूल अली अकबर। अली अकबर की शहादत पर हुक्म है कि इसको बहुत कम पढ़ा जाए। एक जाकिर को हुक्म हुआ, उसने फिर मुतअद्दिद बार पढ़ी। इमाम ने फिर कहा तुझे हुक्म नहीं दिया था कि मेरे अकबर की शहादत ज्यादा ना पढ़ा कर। मौला को गलत बयानी हुई, फरमाया जब तुम अकबर की शहादत पढ़ते हो ना शाम से ज़ैनब आ जाती, दोनों बहन भाई रोने वाले अज़ादारो। शहजादा अली अकबर और अब्बास खेमों का पहरा दे रहे, फजर तलू होने को है। अब्बास कहते अकबर जी चचा, अकबर तेरी माँ कौन है? अकबर ने कहा जिसे आप आकाज़ादी कहते हैं, मेरी और मोहम्मद की माँ ज़ैनब। अब्बास फरमाते अकबर आज आखिरी शब है, ज़ैनब है तेरी पालने वाली माँ। और बेटा मैं हूँ तेरा उस्ताद, तो कल जब जाने लगे ना तो अपनी माँ लैला को सलाम करके जाना। रोने वाले अज़ादारो, उस्ताद का हुक्म था, फर्जंदे इमाम था। सुबह हुई, इमाम से इज़्न जिहाद मांगा अली अकबर ने। इमाम ने कहा बेटा सबसे पहले अपनी माँ से इज़्न लो, अपनी माँ के खेमे में जाओ और माँ से इज़्न जिहाद लेकर आओ। मैं भी चाहता हूं कि मैं पहले उसको कुर्बानी भेजूं जो मेरे नाने की शबी है। जाकिरीन बैठे हो, अज़ादार मातमी बैठे हो। अकबर आए ना बीबी लैला के खेमे के दर पर, खेमे के दरवाजे पे खड़े होकर कहा सलाम अलैकी या उम्मी, अम्मा मेरा सलाम हो। जिसने पहली बार सुना ना बेटा माँ कह रहा है, बीबी बैठी नहीं रही, उठ के खड़ी होगी, कहती मेरा अल्लाह मैं तो इस रोज को सेक गई थी, 18 सालों से सोच रही थी कभी तो अकबर मुझे भी अम्मा कहेगा। रोने वाले अज़ादारो चुप खड़ी है। अकबर फिर कहते हैं सलाम अलैके या उम्मी, अम्मा बेटा सलाम कह रहा है। बीबी
इमाम पेशानी पे हाथ रख के कहते अम्मा मैं भूला नहीं। बीबी फरमाती अगर भूला नहीं तो अंदर आ। अकबर अंदर आए। 18 साल के जवान का मां ने मुंह का बोसा लिया। बोसा लेके कहती अकबर सबसे पहले मेरा वो मोशन तो बता जिसने तुझे तारफ कराया है कि मैं उजड़ी भी तेरी मां हूं। मौला फरमाते हैं मां फजल के बाबे ने मेरे चचा अब्बास ने, बीबी ने कहा अब्बास तेरे फजल की जिंदगी हो, तेरे फजल की जिंदगी हो। अकबर को बिठाया, जनाने बनी हाशम को अपने खेमे में बुलाया। बीबी हर साल अकबर का जोड़ा बनाती थी, मगर अकबर शहजादा इतना बड़ा था कि फुफियों के ही बने हुए कपड़े पहनने से फुर्सत नहीं थी। बीबी ने हर साल का एक जोड़ा निकाला, अकबर के साथ मस्क करती गई, रखती गई। आजादा ने जो 18 सालों के लिए बनाया था ना, कहा अकबर ये तेरी शादी के कपड़े थे। थक नहीं, शर्मा नहीं, वो जोड़ा पहनाया। बनी हाशम की औरतों को बुला के बीबी फरमाती हो जनाने बनी हाशम, तो बनी हाशम की शहजादी हो, बताओ मेरा अकबर कितना खूबसूरत है। बीवी फरमाती लैला तेरा अकबर सबसे खूबसूरत। बीबी फरमाती फिर फातिमा ज़हरा की बेटी हो, फातिमा की बहू बेटियों गवाह रहना, मैंने फातिमा के बेटे पर उस बेटे को कुर्बान कर रही हूँ और जो सबसे खूबसूरत रोने वालों खेमे में कोहराम था। सारे कपड़े माँ ने पहनाए हुए हैं। जब दस्तार की बारी आई ना, सब अकबर के बाबे को बुलाओ। हाथ नहीं, शर्मा नहीं नौजवान। अली अकबर का ऐसे मातम करना जैसे माँ चाहती है। तेरा चौथा इमाम फरमाता है मोमिन जब मेरे भाई अकबर की मुसीबत पड़ी जाए तो ऐसे रोया कर जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। इमाम खैमे के अंदर आए। लैला बेटे को तैयार किया है? हाँ मौला तैयार है, दस्तार तू बना। दस्तार बंदी खुद का। अलादर इमाम ने अकबर की दस्तार बंदी शुरू की। थक कर नहीं रोना, शर्माना नहीं अलादारो, हुसैन के अकबर की शहादत है। अल्लाह जाने के इसके पहलू में 40 साल खून रोने वाला इमाम बैठा भाई को रो रहा हो। अल्लाह जाने के इसके पहलू में ओ मेरी माँ बहनों, शाम की आई हुई ज़ैनब और सकीना भाई का मातम करने आ गई हो। इमाम ने थोड़ा सा दस्तार का कपड़ा छोड़कर अकबर के सर पे दस्तार के पेच बांधने शुरू की। हुसैन पेच भी बांध रहा है, रंग भी बदल रहा है। अजादा जब सारी दस्तार बांधी गई ना, ये रह गया ना पल्लू। इमाम इसको पकड़ कर तातुल हनक बजा पढ़ रहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लैला ने कहा ज़ैनब मेरे अकबर का जनाजा, मेरे अकबर का जनाजा निकलेगा। मैं समझ गई मेरा अकबर वापस नहीं आए। अजरुकुम मिनल्लाह। अब्बास अकबर का घोड़ा लाओ। कोई जाकिर शहादत आलिम अकबर की पूरी नहीं पढ़ सकता। मैं भी इसी का नौकर और गुलाम हूँ, पूरी शहादत नहीं पढ़ सकता, थोड़ी सी तकलीफ दूंगा। मेरे और आपके बस की बात नहीं है। अकबर पे ना रोना आसान है, ना अकबर सुनना आसान है, ना अकबर पढ़ना आसान है। अकबर का पूछना है तो मदीने वाली सुगरा से पूछ। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अब्बास घोड़ा ले आओ। वफा के बादशाह ने अकबर का घोड़ा मंगवाया। अब्बास अपने शागिर्द को सवार कर, अब्बास ने अकबर को सवार किया। जब अकबर घोड़े पे हुए ने सवार, हर खेमे के दर पे कहा सलाम अलैके। किसी को कह रहे या उम्मी, किसी को या अम्मती, किसी को या उख्ती। बहनों फुफियों को माँ को सलाम करके
اکبر ایک خیمے کے در سے گزرنے لگا کہ خیمے کے اندر سے کسی بیمار کی آواز آئی. اکبر بھیا بیمار کو بھول گیا. اکبر بھیا غریبا بیمار کو مل لے. اور اکبر میں جانتا ہوں تو نے واپس نہیں آنا. اجرکم من اللہ. گھوڑا روکا, گھوڑے سے اتر آئے علی اکبر. بیمار کربلا سجاد کے خیمے میں بھائی نے بھائی کو دیکھا اور جن کے بھائی اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے. یہ تیرا بیمار امام جب دو جوانوں کو دیکھتے تھے نا, امام پوچھتے تھے تم بھائی ہو؟ اگر وہ کہتے مولا بھائی ہے, امام ٹھنڈی سانس بھر کے کہتے اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے. میرا تو کربلا میں مارا گیا, میرے بھائی تو کربلا میں مارے گئے. رونے والے عزاداروں, علی اکبر اور سجاد نے ایک دوسرے کے گلے میں بائی ڈالی ہوئی ہے. دونوں بھائی رو رہے, کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. اس شہین آگے بڑھ کے کہتے اکبر تیرے قاتل انتظار میں کھڑے ہیں. سجاد تیرا محاذ اور ہے, اکبر کا محاذ اور ہے. سجاد بھائی کو چھوڑ اجازت دے. امام نے بھائیوں کو علیحدہ کیا. شہزادہ خیمے سے باہر آ. ہر بی بی علامہ دربندی فرماتے ہیں جس خیمے میں اکبر جاتا بنی ہاشم کی ساری مستورات اس خیمے میں. اب جب اکبر آخری بار سوار ہوا, زینب نے آگے بڑھ کے کہا اکبر گردن نیچے کرو. 18 سال پردے میں پالنے والی نے کہا اکبر میں راضی ہو گئی. دائیں رخسار پہ بوسہ دے کر سر چوم کے کہا اکبر میں راضی. اکبر میری قسمت, میں نے اس لیے تو نہیں پالا تھا نا اکبر کہ میں تیرا جنازہ دیکھوں, مگر اکبر میری بھی قسمت تیری بھی قسمت. دوسری طرف سے ام کلثوم نے بوسہ لیا. بیوییں چوم رہی ہیں کہ اکبر کے پیر پہ 2 ہاتھ آئے. حق نہیں شرمانی رونے کی راتیں ہیں. محرم ختم ہو رہا ہے, ایک دنوں کا مہمان ہے حسین, کل کے دن کا مسافر ہے حسین. محرم ختم ہو رہا ہے, دادارو تھکنا, ماتم کر کے رونا ہے اکبر کو, دعا بھی مانگنی اکبر کا واسطہ دے کر. ہاتھ آئے چھوٹے چھوٹے. اکبر نے دیکھا 4 سال کی سکینہ رکاب پکڑ کے کہتی اکبر میرا قد چھوٹا ہے. اکبر پیر رکاب سے نکال, میں تیرے پیر پہ بوسہ دوں. اکبر نے زین چھوڑ دی, نیچے اتر کے بہن کو گلے لگایا. کہا امام وقت کی بیٹی اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. بی بی نے اکبر کی گردن پہ بوسہ دیا, منہ پہ بوسہ دیا. کہا اکبر یہ ہے میرے حصے کا, اور ایک میرے پاس تیرا قرض ہے. دم میں مدینے سے چلی تھی نا, تیری بیمار بہن سغرا نے کہا تھا ایک میرا میری طرف سے اکبر کا بوسہ لے کے دینا, یہ سغرا کے حصے کا سیدہ. اکبر نے مدینے کی طرف رخ کیا, کہا سغرا تیرا شکریہ, اور میری بیمار بہن بھائی تیرا شکریہ ادا کر. میدان کی طرف چل پڑے. گھوڑے پہ سوار ہے, میرے سامنے قرآن پڑھا. یہ واحد شہید ہے کہ جس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ حسین کے قدم اٹھے. میں نے لفظ پڑھ دیا سیدو, عزادارو تم نے سن لیا. اکبر نے گھوڑے کی لگام کو حرکت دی. جیسے جیسے گھوڑا چلتا ہے, فاطمہ کا لال ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اشارے سے گزروں گا. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, امام وقت کے قدم تیز ہوئے. اچانک اکبر نے پلٹ کے دیکھا, کسی کے گرنے کی آواز آئی. حسین ریت کے ٹیلے پہ گرا پڑا ہے, پورا باپ ریت کے ٹیلے پر. اکبر نے زین چھوڑی, آگے بابا کو اٹھایا, کہا بابا حسین کیا موت حق نہیں ہے؟ اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. بابا شہادت ہمارا ورثہ نہیں ہے. حسین کہتے اکبر بیٹا, کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا اور تم میری جگہ پہ بوڑھا باپ ہوتا. اکبر تجھے پھر پتہ چلتا
को मिनल्लाह, इमाम ने अल्लाह के हवाले किया। इमाम की नजर अकबर पर, अकबर की नजर लश्कर पर, लश्कर की नजर अकबर पर। लश्करी अकबर की तरफ देख रहे हैं, अकबर लश्कर की तरफ आगे बढ़ रहा है। इमाम अकबर को देखने के लिए टीले पे खड़े हैं, फिजा दर खैमा पे खड़ी है, सारी बनी हाशम की मस्तूरा फिजा के खैमे में खड़ी है। सिलसिलों का नजरों का सिलसिला बंधा हुआ है कि अब्बास के शागिर्द ने कूफी और शामियों के सामने रेजिस पढ़ा, और रेजिस इस लहजे में पढ़ा कि जो इस लश्कर में रसूल के जमाने के लोग खड़े थे, उन्होंने एक दूसरे को कहना शुरू किया, ये जो आवाज है ये तो मोहम्मद की आवाज है, मोहम्मद की आवाज है। अकबर ने नकाब उल्टा, ये सिपाही कहने लगे ये तो हम शक्ल मोहम्मद है। अजादार उमर इब्ने साद ने कहा लश्करियों जल्दी करो, अगर अकबर सामने खड़ा रहा हो सकता है अकबर के हुस्न को देखकर हम शक्ल पैगंबर समझकर मेरे लश्कर से कुछ लोग बागी हो जाए। हमला करो। हमले हुए। शहजादे ने हैदर की शुजाअत के दौर दिखलाए। इमाम जो टीले पे बैठे थे खड़े हो गए। इमाम ने कहा मरहबा मरहबा। इधर फिजा ने कहा बीबियों, जो कहती थी ना कि हमने अपने बाबा की जंग नहीं देखी कि बाबा खैबर में कैसे गए होंगे, आओ तेरे खैमा पे अकबर को चलता देखो, अकबर को तलवार को हरकत देता देखो। अज़ादार जिन्होंने करबला देखी है, मुखैयम दूर नहीं है, बीबियों ने देखा। हर बीबी ने लैला को कहा लैला तेरे अकबर की शुजाअत का क्या कर। बीबी कहती बीबियों दुआ करो मेरे दूध की लाज रख। अजरको मिनल्लाह। अकबर लड़ते लड़ते एक बार पलट के बाबा के पास आए। अकबर कोई हाजत है? अल आतश बाबा, हाय प्यास बाबा। इमाम ने कहा अकबर मुंह खोलो। अकबर ने मुंह खोला। इमाम ने अपनी जबान अकबर के मुंह में रखी। अकबर ने कहा बाबा मैं राजी, बाबा मैं राजी। रोने वाले अदादारो अकबर को फिर जंग की तरफ पलटे सदादा। अब जब पलटे हैं ना अदादारो, चारों तरफ से जालिमों ने तीरों की बुछार कर हर तरफ से तीर। इमाम कहते अकबर तेरा नाना इंतजार में है, तेरी इमदादी इंतजार में है। अजादार शहजादे पे तीर आए। एक तीर शहजादे के सर पे लगा। शहजादे ने तीर को हाथ से पकड़ कर निकाला, खून का फुहारा निकला। खैमों की तरफ रोक करके कहा अम्मा अब तो राजी है ना। अजादार एक तीर गर्दन में लगा, एक तीर फिर अब्बास को लगा। अब तीरों पे तीर आए। अब्बास ने अकबर ने जीन छोड़नी शुरू की। जब अकबर ने जीन छोड़ी ना सीओ, इमाम की आंखों का नूर गुम हो गया। मेरा पढ़ना आसान है, मेरा सुनना आसान है। अपनी तरफ से जुमला कहूं मेरा मौला अकबर सदा दे। इमाम कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं। अब अकबर ने आवाज दी बाबा मेरी मदद को। बाबा मैं गिर गया। हुसैन बेटे के लाशे की तरफ बढ़े। कैसे? और मुझे इस कुरान की कसम, हुसैन अकबर की लाश की तरफ जानू बदानू, पिदर पर लाशे पिसर, पिदर पर लाशे पिसर, जानू बजानू रसीदो शियो। तेरा इमाम जानुओं के बल चल के अकबर के करीब पहुंचा। बस मैं आखिरी लफ्जों पे हूँ। जब करीब पहुंचा ना, अकबर ने कहा बाबा मेरा सलाम। अकबर हाथ बुलंद नहीं किया, हाथ अकबर के सीने पर। बाबा हाथ ना हटाना। क्यों बेटा? अकबर मेरा, अकबर कहते मेरा सीना जख्मी। हुसैन कहते अकबर मैं इब्राहिम नहीं हूँ, मैं फख्र इब्राहिम हूँ। तू इस्माइल नहीं है, तू फख्र इस्माइल है। बाबा मेरा कातिल बच्ची का फल तोड़ गया है। कह रहा था कि मैंने
सुना है हुसैन साबिर, अकबर मैं तब देखूंगा जब तेरे सीने से फल निकालेगा। इमाम ने कहा अकबर घबरा नहीं, तू फखरे इस्माइल बन जा, मैं फखरे इब्राहिम बनता हूँ। इमाम ने अस्तीन उल्टी, बर्छी के फल में हाथ डाला, हाथ डाल के कहा दादा इब्राहिम करबला में आ दादा इब्राहिम करबला में। और तूने इस्माइल की गर्दन पे खुद छुरी रखी थी, और नाना करबला में आ जा। आजादर और नबी भी पीछे हटने शुरू हुए। इमाम ने फल को निकालना चाहा, अकबर का लाशा बुलंद हुआ, अब थक नहीं मातम भी करता, लाश बुलंद हुई, कहा पापा मेरा जिगर फट गया। इमाम ने लाश को फिर रखा, एक हाथ सीने पे रखा, दूसरा बच्ची के फल में। अब इमाम ने कहा कोई है जो गरीब की मदद करे। पीछे से आवाज आई हुसैन तेरी माँ आ गई है, तेरी माँ आ गई है। अजादार फल निकाला, अकेला फल नहीं आया, अकबर का जिगर आया। हुसैन ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि